إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام على خیر البریۃ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدرون على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. سورہ نحل آیت 75 اور 76 کی تلاوت کی گئی ہے. جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، امثال القرآن یعنی قرآن میں موجود مثالوں کے متعلق بفضلہ تعالی ہم سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں. اسی ضمن میں ان دو آیتوں کی تلاوت بھی کی گئی. پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک غلام اور ایک آقا کی مثال بیان فرمائی. دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک معیوب شخص اور ایک صحیح سالم اور قابل انسان کی مثال بیان فرمائی. پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے غلام اور آقا کی مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالی ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا، جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا. اس کے بالمقابل ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے، جس میں سے وہ جب چاہے کھلے اور چھپے طور پر خرچ کیا کرتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا اللہ سبحانہ و تعالی ہی تمام تر تعریفوں کا مستحق ہے، بلکہ ان میں ایک سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. دوسری مثال اللہ سبحانہ و تعالی نے دو شخصوں کی دی، جن میں سے ایک شخص معیوب ہے اور ایک بڑا قابل. اللہ نے مثال دیتے ہوئے کہا اللہ سبحانہ و تعالی ایک اور مثال بیان فرماتا ہے دو شخصوں کی، جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے، اور اگر اسے کہیں بھیجا جائے تو وہ کام بھی پورا کر نہیں آتا، کوئی خیر نہیں لاتا. اس کے بالمقابل وہ شخص ہے جو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور سیدھی راہ پر قائم ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا جواب نہیں دیا، اس لیے کہ جواب بالکل واضح ہے کہ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. جہاں تک بات پہلی مثال کی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک غلام اور ایک آقا کا تذکرہ کیا. اللہ نے کہا ایک وہ غلام ہے جو خود کسی کی ملکیت میں ہے، وہ دوسروں کی ملکیت میں ہونے کی وجہ سے کبھی مال خرچ نہیں کر سکتا، دوسروں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوتا ہے، خود کی چاہ کے مطابق نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے. اس کے بالمقابل ایک وہ آدمی ہے جو مال کا مالک ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے عطا کیا ہوا ہے. جب چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، دکھا کر خرچ کرتا ہے، چھپا کر خرچ کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے جاتا ہے، جہاں چاہتا ہے آ جاتا ہے. یہ دونوں لوگ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک غلام ہے
جو دبا ہوا ہے، ایک آقا ہے جو ہر اعتبار سے دوسروں پر بھاری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک آقا اور غلام کی مثال کیوں بیان فرمائی؟ اس میں میرا اور آپ کا کیا فائدہ؟ اس سلسلے میں مفسرین نے 2 باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات مفسر نے بیان فرمائی کہ یہاں غلام سے مراد کافر ہے اور آقا سے مراد مومن ہے۔ ایک غلام ایک کافر غلام کی طرح ہوتا ہے جو اپنے آقاؤں کے تلے دبا رہتا ہے۔ آقا اسے کوئی چیز کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اور اگر دے بھی تو اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اگر وہ کچھ کر بھی لے، چاہے جتنی محنت کرے، وہ کسی چیز کا کبھی مالک نہیں ہو سکتا۔ کافر کا معاملہ یہی ہے، وہ چاہے اس دنیا میں اپنے معبودوں کی کتنی بھی آؤ بھگت کرے، ان کے سامنے کتنے ہی نذرانے کیوں نہ پیش کرے، ان تمام تر محنتوں کے باوجود اس کے دونوں ہاتھ خالی کے خالی رہتے ہیں۔ روز قیامت اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اس کے بالمقابل اللہ سبحانہ و تعالی نے آقا کی مثال بیان فرمائی، یہ مومن کی مثال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے دیے مال سے دکھا کر چھپا کر ہر اعتبار سے خرچ کرتا ہے، نیک کام کرتا رہتا ہے۔ ہر نیک کام کے عوض اللہ سبحانہ و تعالی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں رکھتا ہے۔ روز قیامت یہ آدمی آقا کی طرح ہوگا۔ تو پہلی تفسیر یہ ہے کہ یہاں غلام سے مراد کافر ہے جو چاہے جتنی محنت کر لے، غلام کا غلام رہے گا، کبھی یہ مالک نہیں بن سکتا۔ اور وہاں آقا سے مراد مومن ہے جو چاہے تھوڑی بھی نیکی کرے لیکن اس نیکی کا ثواب اسے ملے گا اور وہ اس نیکی کا خود مالک بن جائے گا۔ دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی، یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے غلام سے مراد بتوں کو لیا ہوا ہے اور آقا سے مراد خود کو لیا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بتایا کہ یہ بت یہ کسی لائق نہیں، یہ تو دوسروں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے بالمقابل اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر جیسے چاہے خرچ کرتا ہے، انہیں جتنا چاہے اتنا عطا کرتا ہے۔ اس مثال سے یہاں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ دیکھو، ایک ہے غلام اور ایک ہے آقا، دونوں انسان ہیں، دیکھنے کی صلاحیت دونوں کی برابر، سننے سمجھنے کی صلاحیت دونوں کی برابر، جسامت میں دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان دونوں میں اس قدر زمین و آسمان کا فرق ہو سکتا ہے۔ ایک غلام جس کے پاس کوئی اختیار نہیں اور ایک آقا جو مکمل اختیارات کا مالک ہے، یہ دونوں کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ تو کیا بت اور اللہ سبحانہ و تعالی یہ دو ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس قدر جامع مثال اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں بیان فرمائی کہ جیسے غلام اور آقا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اور یہ معبودان باطلہ جو پتھر ہیں، درخت ہیں، یا جن کی کوئی حیثیت نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ دوسری مثال میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے زیادہ واضح بات بیان فرمائی۔ دوسری آیت میں اللہ نے مزید کھول کر مثال بیان فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 شخصوں کا تذکرہ کیا، ان 2 میں سے ایک بڑا معیوب، اس کے بالمقابل دوسرا بڑی خوبیوں کا مالک۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسری آیت میں بیان فرمایا جو معیوب شخص ہے، اس معیوب شخص میں 4 عیب ہیں۔ پہلا عیب یہ ہے کہ وہ ابکم ہے، گونگا ہے۔ گونگا ہے مطلب وہ بہرا بھی ہے، اس لیے کہ آدمی تبھی بولتا ہے جب سنتا ہے، وہ سننے سے قاصر ہو تو وہ بول نہیں سکتا، یعنی گونگا ہے، بہرا ہے۔ لا یقدرون علی شیء، ٹھیک ہے، گونگا بہرا ہے لیکن کچھ کام کر سکتا ہوگا، کچھ محنت کر سکتا ہوگا، سر پر کچھ اٹھا سکتا ہوگا، مزدوری کر سکتا ہوگا، یا اشاروں سے لوگوں سے راستہ پوچھ سکتا ہوگا، انہیں کچھ سمجھا سکتا ہوگا۔ اللہ نے کہا لا یقدرون علی شیء، گونگا بہرا بھی ہے اور یہ کچھ کر بھی نہیں سکتا، کچھ کرنے کی بھی قابلیت اس میں نہیں ہے۔ تیسرا عیب اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ وہ آزاد نہیں ہے بلکہ غلام ہے۔ چوتھا عیب اللہ سبحانہ و تعالی نے بتایا کہ غلام بھی کیسا ہے، اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ عام طور پر لوگ غلام کیوں رکھتے ہیں کہ غلاموں سے انہیں فائدہ ہو، وہ ان کا کام کر لے جائیں، کہیں بھیجتا ہے تو راستہ تک نہیں بتا پاتا، اس قدر معیوب ہے۔ اس کے بالمقابل اللہ سبحانہ و تعالی نے صحیح انسان کی مثال بیان فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا وہ انسان جو عدل کی بات کرتا ہو، لوگوں کے سامنے انصاف پھیلاتا ہو اور خود سیدھے راستے پر ہو، یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس کی مثال اللہ سبحانہ و تعالی نے کافر اور مومن سے دی۔ کافر یہ معیوب انسان کی طرح ہے، ان کے بت یہ اس غلام کے سے ہیں
جو نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ اشارہ کر سکتا ہے، بلکہ راہ بھی نہیں دکھا سکتا، یہ اپنے بنانے والوں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ جو پجاری ان بتوں کو بناتے ہیں وہی ان کی او بھگت کرتے ہیں، انہیں دھلاتے ہیں، انہیں نہلاتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں، ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ خود اپنے عبادت گزاروں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ ان کے بالمقابل وہ آدمی جو خود سیدھی راہ پر ہو اور دوسروں کو بھی سیدھا راستہ دکھاتا ہو، وہ تو دوسروں کے لیے بھی بڑا مفید ہوتا ہے۔ یہ مومن کی مثال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مومن کے ہر سوال پر انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے، انہیں اجر سے نوازتا ہے، مال و دولت سے نوازتا ہے۔ تو جس طرح ایک غلام اور آقا برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح ایک معیوب انسان اور خوبیوں والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک کافر اور مومن کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح معبودان باطل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم ذات کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ اس قدر جامع مثالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں بیان فرمائی۔ ان دونوں آیتوں سے مجھے اور آپ کو بڑی اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں، بڑے اہم فائدے جن سے میں اور آپ اپنی زندگی سدھار سکتے ہیں، اپنے عمل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ ان آیتوں سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہی کہ نعمتوں کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی آیت میں بیان فرمایا ہم نے جو اسے دیا ہے وہ اس سے خرچ کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا مال یہ جمع کر کے رکھنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آدمی اسے اپنا سمجھ بیٹھے، بلکہ وہ اللہ کا مال ہے، اور اللہ کا مال وہیں خرچ ہونا چاہیے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہو۔ اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، تو جو موٹی بات ہے وہ یہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ان نعمتوں کا انسان صحیح استعمال کرے۔ دوسری چیز ان آیتوں سے جو معلوم پڑتی ہے وہ یہ کہ حق اور باطل میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ حق اور باطل گڑمڑ ہو جائیں۔ جو حق ہے وہ روز روشن کی طرح واضح صاف ہوتا ہے۔ آدمی خود نہیں چاہتا کہ وہ صاف راستے پر چلے، اس کے دل میں کچھ نہ کچھ کجروی ہوتی ہے، آباء و اجداد کی پیروی اور ان کی تقلید اس کے دلوں میں بیٹھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ قرآن و حدیث کی واضح نشانیوں کو نظر انداز کرتا ہے اور باطل کے راستے پر نکل پڑتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا ترکتکم علی محجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک۔ لوگوں، میں نے تمہیں واضح روشن شاہراہ پر چھوڑا ہوا ہے، ایسے راستے پر جو بالکل منور ہے۔ کتنا منور؟ لیلھا کنہارھا، ایسا راستہ ہے جس راستے کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ لا یزیغ عنھا الا ہالک، اس راستے سے خود کو ہلاک کرنے والا ہی ہٹ سکتا ہے۔ سمجھدار آدمی، دیکھنے والا، حق کو پہچاننے والا کبھی اس راستے سے خود کو ہٹا نہیں سکتا۔ تو حق و باطل میں واضح فرق ہے۔ آج جو لوگ باطل اختیار کیے ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہ حق ڈھکا چھپا ہے یا حق کو پہچاننے میں تکلیف ہوتی ہے، بلکہ وجہ یہی ہے کہ وہ تکبر کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ وہ خود حق کی راہ پر چلنا نہیں چاہتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ان ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے مزید انہیں اسی گمراہی کے راہ پر ڈالا ہوا ہے۔ تو حق اور باطل بالکل واضح ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی کیسی واضح مثالیں بیان فرمائی۔ ایسے ہی ایک اور اہم سبق جو ان آیتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ جہالت انسان کو حقیقت سے دور کر دیتی ہے۔ آدمی حقیقت جاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیکھے۔ جو جس قدر سیکھے گا وہ اس قدر سمجھدار ہوگا، حقیقت کے قریب آئے گا۔ جو جس قدر جاہل ہوگا وہ اس قدر حقیقت سے دور ہوگا، غلط راہوں پر نکلے گا، خود نقصان اٹھائے گا، دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ ایسے ہی ان آیتوں سے جو ایک اہم بات مجھے اور آپ کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ جو انسان ہدایت پر ہو وہ خود کے لیے بھی فائدہ سمیٹتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی بڑا مفید ہوتا ہے، اور جو آدمی ہدایت پر نہ ہو وہ انسان خود کے لیے بھی بوجھ ہوتا ہے اور معاشرے کے لیے بھی بوجھ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ایک معیوب انسان اور ایک قابل انسان کی مثال بیان فرمائی۔ جو معیوب ہے وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، نہ خود کو فائدہ پہنچاتا ہے نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو ہدایت سے دور ہیں۔
وہ خود کے لیے نقصان کے سودے کرتے رہتے ہیں، سارے معاشرے میں نقصان اور برائیاں پھیلاتے رہتے ہیں، دوسروں پر بھی بوجھ بن جاتے ہیں۔ اس کے بالمقابل وہ آدمی جو ہدایت والا ہو، وہ حق بتاتا ہے، عدل کی گفتگو کرتا ہے، خود کے لیے فائدہ سمیٹتا ہے، اوروں کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہدایت بڑی بابرکت ہوتی ہے۔ ہدایت اللہ کی جانب سے خیر سمیٹ کر لاتی ہے، اور ضلالت، گمراہی، علم سے دوری، ہٹ دھرمی، ہدایت کو نظر انداز کر دینا، یہ چیز خود اس انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اور وہ جس معاشرے میں رہتا ہے اس معاشرے کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ ایسا آدمی معاشرے کے لیے بوجھ ہو جاتا ہے، ناسور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور اہم بات جو ان آیتوں سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ آدمی ہمیشہ عملی کردار رکھے، وہ جو شریعت اسلامیہ چاہتی ہے کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کرنے والوں کے رتبوں کو بڑھاتا ہے۔ آج بفضلہ تعالی عقیدے کے اعتبار سے ہم بہت درست ہوتے ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے ہم اخیر صف میں نظر آتے ہیں۔ صرف عقیدے کا درست ہونا کافی نہیں ہے، عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل کا بہتر ہونا بھی ضروری ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا وہ آدمی جو دوسروں کو ہدایت کی راہ پر لاتا ہے، خود بھی ہدایت کی راہ پر ہے، یعنی عمل کرتا ہے۔ عمل کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ قرآن میں کتنے مقامات پر آپ دیکھیں اللہ نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لانے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے لیے جہنم سے آزادی ہے۔ وہ جو صرف ایمان ایمان کہتے رہیں اور عمل سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو، ایسے لوگ پریشان ہو سکتے ہیں، روز قیامت ان کی گرفت ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، وہ عمل میں کس قدر آگے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک چیز انہیں معلوم پڑ جاتی، وہ چیز چھوڑنا ان پر پہاڑ کے گرنے سے زیادہ بھاری ہو جاتا۔ وہ عمل میں بڑے آگے تھے۔ آج ہم دعووں میں بڑے آگے ہیں اور عمل میں حد درجے پیچھے۔ جب گفتگو کرے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے بڑا جنتی زمین پر شاید کوئی نہ ہو، لیکن وہیں فجر میں ہماری صفیں دیکھ لے، بمشکل 2.5 صف پہنچتی ہے۔ یہ ایک مسجد کی بات نہیں ہے، تمام مسجدوں کا یہی رونا ہے۔ عمل میں آج ہم بڑے پیچھے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے عمل کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ عمل کرنے والا اور ایک وہ انسان جو عمل نہ کرتا ہو، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ عمل کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں بھی اونچے درجات سے نوازتا ہے، اور جو عمل نہ کرتا ہو، جنت میں بھی ان کے درمیان میں بڑا فرق رہے گا۔ ایسے ہی ایک آخر بات جو ان آیتوں سے مجھے اور آپ کو معلوم پڑتی ہے، وہ ہے کہ شریعت اسلامیہ عدل و انصاف والی شریعت ہے۔ اللہ نے مثال بیان فرمائی تو ایسے شخص کی مثال بیان فرمائی جو لوگوں کے درمیان عدل سے گفتگو کرتا ہو۔ تو عدل و انصاف، حق بات کی پیروی، یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ ایک مسلمان کبھی عدل سے اپنے ہاتھ دھو نہیں سکتا، گرچہ بات اس کے خلاف ہو، اس کی اولاد کے خلاف ہو، اس کے رشتہ داروں ہی کے خلاف کیوں نہ ہو۔ وہ عدل کی گفتگو کرتا ہے، سچی بات کی پیروی کرتا ہے، جو غلط بات ہو اسے واضح طور پر کھول کر بیان کرتا ہے۔ آج بہت سے مقامات پر ہم عدل کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جھوٹ کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ معاملہ میرے خلاف چلا جائے گا، اس وجہ سے کہ غلطی میرے بیٹے کی، میرے بھائی کی نظر آ جائے گی، میں اپنے دوست کو غلط کیسے بتا سکوں۔ شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ تم عدل کی پیروی کرو، اگرچہ عدل تمہارے دشمن کے حق میں کیوں نہ ہو، تمہارے خلاف کیوں نہ ہو۔ تمہارا اسلام تم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک مسلمان عادل ہونا چاہیے، اور جو عدل کرنے والے ہیں شریعت اسلامیہ نے ان کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 خوش قسمت لوگوں کا تذکرہ کیا، تو ان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الامام العادل، وہ امام جو عدل و انصاف کرنے والا ہو۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ وقت کے خلیفہ ہو جائیں۔ مفسرین نے، شارحین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ کو 2 لوگوں کے درمیان بھی فیصلہ کرنے کے لیے بٹھا دیا جائے، آپ وہاں بھی عدل و انصاف سے کام لو، تو روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی اس عدل کی وجہ سے آپ کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ تو عدل و انصاف کی بڑی فضیلت ہے، لیکن آج ہم معمولی باتوں پر عدل و انصاف سے اپنے ہاتھ دھو لیتے ہیں، باطل کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کا رویہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ الغرض ان دونوں آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑی جامع مثالیں بیان فرمائی، اور ان مثالوں میں میرے اور آپ کے لیے بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں۔ ہمیں اس طرح کی آیتیں پڑھتے ہوئے اس پر سمجھنے کی
اور ان آیتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.